فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 2 کے چوتھے حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ پہلے 3 حصوں میں ہم نے عرض ناشر کے علاوہ جو عنوانات کی فہرست ہے وہ پڑھی تھی، جس میں کہ ابواب کے تمام نمبر، عنوان اور صفحہ نمبر ہم تیسرے حصے تک میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے آگے بڑھاتے ہیں اور مقدمہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 21 پر، جہاں سے اس کتاب کا مقدمہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اپنی علمی زندگی ابتدائی سے، یعنی جب سے میں نے دینی علوم کے حصول کا آغاز کیا، اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اعتقادی اور اخلاقی مسائل کا گہری نظر اور شوق و محبت سے مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس بارے میں کلام اللہ سے بڑھ کر کسی اور کلام کو نہ پایا، نہ ہی رسول اعظم اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے افضل کوئی قول دیکھا جو میرے شوق کی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکے اور میری تشنگی کو سیرابی میں تبدیل کرے۔ لہٰذا میں نے اپنے حوزہ علمیہ کے اسباق کے دوران اپنے مطالعے کا بیشتر حصہ قرآن مجید اور کتب احادیث کے مطالعے کے لیے مخصوص کر دیا۔ اسی اثنا میں میری زیادہ تر توجہ 2 نکات پر مذکور رہی، جنہیں بعد میں نے اپنے مباحث، ضمنی دروس اور تصنیفات و تالیفات کی بنیاد بنایا، اور وہ 2 نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلامی کتب کے مطالعے اور تحقیق کے دوران میں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ تخلیق کائنات، معاد، فکری، سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی امور سے متعلق گہرائی، گہرائی اور آسانی کے لحاظ سے بڑے بڑے علمی اور منطقی دلائل و براہین ان مذکورہ نصوص کے سینوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا بڑے افسوس کے ساتھ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علماء، مصنفین اور مسلم مفکرین نے آج تک اس اہم اور قابل توجہ حقیقت کے بارے میں غور نہیں کیا۔ چنانچہ میں اکثر و بیشتر اپنے ان درسوں میں بھی گہری سوچ سے کام لینے لگا جو اعتقادی موضوعات پر ہوا کرتے تھے اور جن کی بنیاد احکام کے قواعد، قرآن مجید، نصوص اور اسلامی روایات پر ہوتی تھی، کیونکہ میں نے خود اپنے لیے اور اپنے سامعین کے لیے بھی اس ضرورت کو شدت سے محسوس کر لیا۔ اس قسم کے دروس نے جو میں حوزہ علمیہ قم میں اسلامی تفکرات کے دینی طالب علموں کے لیے دیا کرتا تھا، میرے لیے فرصت مہیا کی۔ چنانچہ 1353 ہجری سے 1360 شمسی کے درمیانی عرصے میں مختلف مدارس اور دینی اجتماعات میں طلباء اور طالبات کو جو ہفتے وار درس میں دیا کرتا تھا، ان میں سے کچھ تو زیور طبع سے بھی آراستہ ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے نہ تو اس بات پر اصرار ہے اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچ چکا ہوں، یعنی قرآن و سنت سے حاصل کردہ دلائل کی روشنی میں
افکار اسلامی کے بنیادی اصولوں کی تدوین کر چکا ہوں۔ البتہ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ اس میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ ضرور کھول دیا ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ علماء کرام اور مفکرین اسلام اس راہ پر ضرور قدم بڑھائیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میرا ذہن فوراً اس بات کی طرف مائل ہوا کہ قرآن مجید اپنی بعض آیات کی تفسیر بعض دیگر آیات سے کرتا ہے، پس محققین کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ قرآنی نصوص کے ذریعے بعض آیات کی دوسری بعض آیات سے پوری تحقیق کے ساتھ تفسیر کر سکیں۔ اسی طرح احادیث اور اسلامی روایات ہیں۔ چنانچہ جب میں نے اسی طرح غور سے کام لیا تو معلوم ہوا کہ عبادات اور معاملات سے متعلق فقہی دروس کو احادیث و روایات کی روشنی میں مکمل طور پر جمع کرنے اور انہیں ابواب کی صورت میں مرتب کرنے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لیکن جن امور کا تعلق فکری، اخلاقی اور اجتماعی مسائل سے ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کا ملنا بڑا مشکل ہے، حتیٰ کہ اگر کچھ کوشش کی بھی جائے تو کامیابی مشکل ہے۔ چنانچہ جب کسی وقت ایسے امور پر بحث کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک نہیں کئی کتابوں کی چھان پھٹک لازم آتی ہے، جن کی متعدد جلدوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر بھی تمام متعلقہ امور کا حصول دشوار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بحث تشنہ تکمیل اور شرمندہ تعبیر رہ جاتی ہے۔ پس میں نے محسوس کیا کہ اس سلسلے میں ایک ایسی کتاب کی تالیف اشد ضروری ہے جس میں ایسی تمام احادیث اور روایات کو درج کیا جائے جن کا اسناد دوسری احادیث کے ساتھ ممکن ہو، اور وہ خاص موضوع کے بارے میں ہوں تاکہ صاحبان ضرورت کو بحث کے وقت آسانی کے ساتھ مطلوبہ نص اور اس کا مقصود حاصل ہو جائے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی میرے ذہن میں آئی کہ اسلامی لائبریری کو اس قسم کی کتاب کی اشد ضرورت ہے جو آج کل کے معاشرے کی اہم ترین ضروریات کو پورا کرنے کا کام دے سکے۔ اس میدان میں قدم رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مفکرین اور مؤلفین اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس انداز اور اس طرز کی کتاب کے تالیف کرنے میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کی احادیث سے میرے دلی لگاؤ اور قلبی محبت نے اس راہ پر چلنے کے لیے مجھے جرأت دلائی، اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے مجھے زیادہ سے زیادہ محنت سے کام لینے اور تحقیق اور جستجو کرنے کا حوصلہ مرحمت فرمایا۔ اس کتاب کی تالیف کا کام 1347 شمسی 1347 شمسی میں خراسان کی جیل ہی میں شروع کیا گیا تھا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ چنانچہ جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر، خاص کر ایام تعطیلات میں اس کام کو پورا کرتا رہتا ہوں، جبکہ درس و تدریس، مطالعہ اور علمی بحث مباحثوں سے بھی غفلت نہیں برتتا۔ اس کتاب کی تالیف کے لیے میں نے یہ عادت ڈالی کہ بہار الانوار جدید ایڈیشن میں موجود تمام روایات کو تقریباً ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھ لیتا اور اس میں سے خاص خاص روایات کو لکھ لیتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 2-3 سال تک جاری رہا۔ اس کے بعد میں نے انہیں حروف ابجد کے مطابق مرتب کیا، پھر کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کر کے حوالہ جات اور نصوص کو موضوع و مطالب کی بنیاد پر احادیث کے ابواب میں ترتیب دیا۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ کام کتنے عرصے تک جاری رہا، البتہ میں اس دوران پیش آنے والی مشکلات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ بہرحال خدا کے فضل سے یہ کام بھی کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ تالیف کے اس مرحلے کے دوران میرے سامنے کچھ خاص باتیں آئیں جنہیں بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ الف، بہار الانوار میں روایات کی تکرار۔ اس دوران میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر بہار میں موجود تکرار روایات کو جذب کر دیا جائے تو پوری کتاب کو اس کے نئے ایڈیشن کی تقریباً 20 جلدوں میں جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی احادیث کو اگر نص کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی باعتبار نص و سند تکرار کا پہلو رکھتی ہیں۔ ب،
بہار الانوار میں فصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ حضرت مؤلف علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ تھا کہ جو حدیث بھی ملے اسے بہار میں جمع کر دیا جائے، خواہ وہ صحیح ہو یا ضعیف۔ حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی حدیث کو کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے، اس کے باوجود ہمیں کتاب کے ابواب میں نقص نظر آتا ہے، اور وہ اس طرح کے بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کسی ایک باب سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ کئی دوسرے ابواب میں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ بطور مثال ادب کی فصل میں جن احادیث کو مختص کیا گیا ہے ان کی تعداد صرف 8 ہے، لیکن اسی سلسلے سے تعلق رکھنے والی احادیث دوسرے ابواب اور کئی دوسری جلدوں میں 125 کی تعداد تک ملتی ہیں، جیسا کہ آپ کو ہماری اسی کتاب کے مطالعے سے معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال تالیف کتاب کا یہ مرحلہ بھی خدا کی توفیق سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، الحمدللہ۔ جب میری یہ کتاب تکمیلی مراحل کو پہنچ رہی تھی تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں ان ماخذ کی طرف بھی رجوع کروں جن پر صاحب بہار الانوار نے اعتماد کیا ہے۔ چنانچہ میں نے بہت سی ایسی کتابوں کی طرف رجوع کیا جن کے مطالعے سے میں نے دیکھا کہ روایات کی بہت بڑی تعداد کو جو بہار کی مختلف فصول سے مناسبت رکھتی ہیں اور معاشرتی اور اجتماعی امور کے لیے ان کی زبردست ضرورت ہے، بہار میں درج نہیں کیا گیا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مؤلف نے اس پہلو سے غفلت برتی ہے، چنانچہ میں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی وقت صرف کیا ہے اور مذکورہ ماخذ کی طرف رجوع کر کے اپنی امکانی حد تک اس کمی کو پورا کر دیا ہے۔ جیم، حدیث کے سلسلے میں اہل سنت کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو مکمل کرنے کے لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اہل سنت کی کتابوں کی طرف بھی رجوع کیا جائے۔ کتاب میں ان احادیث کو بھی لکھ دوں جو میرے مذکورہ مقصد پر پورا اترتی ہیں، تاکہ اس کا فائدہ عمومی ہو اور اس قسم کے مباحث کے لیے ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے جو ایسے مباحث سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ چنانچہ اثناء مطالعہ میں نے اہل سنت کی بہت سی کتابوں کو دیکھا۔ اس دوران اہل سنت کے عالم جناب حسام الدین ہندی کی تالیف کنز الاعمال کا مطالعہ بھی کیا۔ یہ کتاب 975 ہجری میں تالیف کی گئی ہے اور بہار الانوار سے ملتی جلتی ہے، جو 16 جلدوں اور 12,215 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی جلدوں میں 46,624 ایسے اقوال ملتے ہیں جن کو حدیث نہیں کہا جا سکتا، جبکہ پوری کتاب میں تقریباً 40,000 احادیث نقل کی گئی ہیں۔ جب میں نے اس کتاب کی فصول کو غور سے پڑھا تو محسوس کیا کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے اہل تسنن کی کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کتاب سے ہی اپنے موضوع سے متعلق احادیث کو نقل کر کے اپنی تالیف میزان الحکمت میں درج کیا ہے۔ میں نے کتاب کنز الاعمال کے مطالعے کے دوران یہ بات اچھی طرح محسوس کی ہے کہ بہت سی ایسی روایات جو ہماری کتابوں میں اہل سنت کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں اور جن کی سند درج نہیں ہے، ان کی کنز الاعمال میں موجود ہیں۔ پھر میں نے شیعہ سنی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا جن کا ذکر اسی کتاب میں آئے گا، اور قرآن مجید کے ہر باب سے متعلق مناسب مقام پر ان کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اس کتاب کی تالیف کے لیے مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے نصف راہ ہی طے کی ہے اور معلوم نہیں بعد میں اپنے اس مقصد تک پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن جس خاص معاشرتی دور میں رہ رہا ہوں اور جو بھاری ذمہ داریاں میرے نحیف کاندھوں پر ہیں، ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکوں گا۔ پھر بھی میں کوشش پوری کروں گا کہ جس کام کو میں نے شروع کیا ہے اپنی مقدور بھر کوشش کے تحت اسے پایہ تکمیل تک پہنچاؤں، بشرط زندگی اور مدد پروردگار عالم۔ استاد شہید علامہ مطہری کی یاد۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ 1357 ہجری شمسی کے گرمیوں کے دن تھے۔
ایک روز جو میری زندگی کا یادگار دن ہے، استاد مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر مہمان کی حیثیت میں تشریف فرما تھے۔ یہ وہ دن تھے کہ مرحوم حوزہ علمیہ قم کے طلباء کو المعرفت فی منطق القرآن کے موضوع پر ہفتہ وار درس دیا کرتے تھے۔ انہی دنوں میں بھی اپنی کتاب میں معرفت کے موضوع پر لکھ رہا تھا، چنانچہ موضوع کی مناسبت سے میں نے اس کتاب کی فصول کے عنوانات کی ایک فہرست ان کے سامنے پیش کی تو وہ کہنے لگے میں اسے چھپوانے پر تیار ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کتاب کو اسی صورت اور اسی انداز ہی میں چھپوا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فرمایا تالیف کے بارے میں علماء مغرب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کتاب کو بنیادی طور پر ایک معقول حد تک مفید پانے کے بعد فوراً شائع کر دیتے ہیں، بعد کی اشاعتوں میں اس میں ضروری اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز طباعت کو پسند فرماتے تھے، تاہم میں نے بہتر جانا کہ فی الحال اس کی طباعت میں جلدی نہ کی جائے بلکہ اس کی تالیف سے مکمل طور پر فارغ ہو جانے کے بعد ہی اسے زیور طبع سے آراستہ کیا جائے۔ لیکن یہ دور کہ جس میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں کتاب کے جلد مکمل کرنے کا متقاضی ہے، کیونکہ ابواب کی ترتیب کے لحاظ سے اور حسب منشا مرتب کرنے کا کام جس طرح میں خود انجام دے سکتا ہوں کسی اور کے لیے بہت مشکل ہے۔ چنانچہ آخر میں نے یہی طے کیا کہ اپنی دوسری مصروفیات کے باوجود ایام تعطیلات اور فراغت کے اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو یہ کام انجام دیا کروں اور کتاب کو اپنے حسب منشا پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ الحمدللہ 14 سال کی محنت شاقہ کے بعد یہ کام مکمل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ مناسب فرصت میں اس میں موجود خامیوں کی اصلاح بھی کروں گا۔ آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی اہلیہ کا شکریہ بھی ادا کروں جنہوں نے یہ فکری کام مکمل کرنے کے لیے گھر میں میرے لیے مناسب ماحول فراہم کیا اور اس سلسلے میں انہیں بھی کافی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا کتاب میزان الحکمت آپ کے سامنے ہے جو ایثار سے شروع کی گئی اور یقین پر ختم ہوئی ہے۔ الفاظ ایثار اور یقین کاماز کے بیچ میں ہیں۔ ایثار الف سے شروع کی گئی اور یقین یہ پر ختم ہوئی ہے۔ 1/2/1362 ہجری شمسی بمطابق رجب المرجب 1403 ہجری قمری۔ یہاں پر اس کتاب کا مقدمہ تکمیل پا گیا ہے۔ اب ہم اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 27 ہے اور اس میں کتاب میں پائے جانے والے رموز اور اشارات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کتاب میں پائے جانے والے رموز اور اشارات۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کتاب میں حدیث کو نقل کیا جائے گا اور اس کے بعد قوسین کے درمیان حروف کی صورت میں اس ہستی کا ذکر کیا جائے گا جس سے وہ حدیث نقل کی گئی ہوگی۔ پہلا اشارہ، جس شخصیت سے حدیث نقل کی جائے گی اس کا اشارہ ذکر کرنے کے بعد ایک اور اشارہ ذکر کیا جائے گا جو اس کتاب کی طرف رہنمائی کرے گا جس سے وہ حدیث نقل کی جائے گی۔ یہ اس طرح ہوں گے۔ پہلا عنوان ہے شیعہ کتب کے رموز اور اشارات۔ وسائل الشیعہ، بحار الانوار، تحفۃ العقول، التوحید، الاحتجاج، الخصال، سفینۃ البحار، الارشاد بریکٹس میں لکھا ہے مفید، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، الصحیفہ، صحیفہ سجادیہ، کا، روضۃ الکافی، عیون اخبار الرضا، الغارات،
غرر الحکم یا حکم. فس تفسیر علی بن ابراہیم. کافی بریکٹس میں اصول و فروع. السعا نہج السعادہ. الغیبت. لمتا المطالب العالیہ. ما امالی مفید. مستدرک الوسائل. مشکات الانوار. معانی الاخبار. مہجہ المہجۃ البیضاء. مکارم الاخلاق. ملا الملاحم الفتن. نبأ تنبیہ الخواطر. نہج البلاغہ نمبر 1. اس کے آگے اس کی تفصیل لکھی ہے. نہج سے مراد نہج البلاغہ رسائل یعنی خطوط کا حصہ. نہج ہے سے مراد نہج البلاغہ حصہ حکمت. نہج خے سے مراد نہج البلاغہ حصہ خطبات. اور بعض اوقات کتاب، حکم اور خطبے کے الفاظ بھی لکھے جائیں گے. اس کے آگے ہے تفسیر نور الثقلین. اگلا عنوان ہے اہل سنت کی کتابوں کے اشارات. صحیح بخاری. التاج. سنن ابو داود. سیرت ابن ہشام. شرح ابن ابی الحدید. صحیح مسلم. تاریخ ابن عساکر. کنز العمال. صحیح رمزی. تفسیر در منصور. تاریخ کامل ابن اثیر. نسائی سنن نسائی. دوسرا اشارہ، کتاب کی جس جلد سے حدیث نقل کی جائے گی اس کی طرف جیم کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا. مثلاً بہ جیم 12 ہے، اس سے مراد ہوگی بہار الانوار 12ویں جلد. تیسرا اشارہ، کتاب کے جس صفحے سے حدیث نقل کی جائے گی اس کی طرف سواد کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا. مثلاً بہ جیم 12 سواد 15، اس سے مراد ہوگا بہار الانوار 12ویں جلد صفحہ نمبر 15. چوتھا اشارہ، بعض اوقات یہ اشارہ بہت سے مقامات پر لکھا جائے گا جس سے یہ مراد ہوگا کہ اس اصل کتاب کی طرف اشارہ ہے جس سے ہم نے حدیث کو نقل کیا ہے. مثال کے طور پر بہ جیم 7 سواد 50 بحر، اس کا مطلب ہے بہار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 50 منقول از کتاب الدرۃ الباہرہ. ان اشارات کی تفصیل یہ ہے: بے قرب الاسناد. بشارت المصطفیٰ. بسا اور یر بصائر الدرجات. تفسیر برہان. بلد الامین. بحر الدرۃ الباہرہ. بعین الاربعین. تاویل الآیات الظاہرہ. تبصر الامامۃ والتبصرہ. توحید مفصل. تحز اور یب التہذیب. تفسیر القرآن. فلاح السائل. ثواب الاعمال. جیم یا جا احتجاج تبرسی. بن مجالس ابن الشیخ. جر یا جامع الاخبار.
جکی فو کنز فوائد کراجکی جمع الاسبوع حتا فرحت الغرا غری حلیت الاولیاء خطس یا خطسا الاختصاص خص یا منتخب البصائر دال العدد القویہ سر السرائر سز تفسیر ابو الفتوح رازی سفینہ سفینۃ البحار سعو مطالب السعول سن المحاسن سنن ابو داود السنہ شرح السنہ سعد السعود سر السرائر شاہ الارشاد خط شہید سے منقول شہاب الاخبار شی تفسیر عیاشی سواد قصص الانبیاء خلف یا صفات الشیعہ الصحیفہ صحیفہ کاملہ صحیفہ یا صحیفۃ الرضا سفین کتاب السفین صلاح اسرار الصلاح فقہ الرضا روضۃ الواعظین طب الائمہ عین علل الشرائع دعائم الاسلام عدت الداعی اعتقادات صدوق عیون الحکم اعلام الدین غین یا غیش الغیبہ شہید ثانی غت الغیبہ بریکٹ میں شیخ غی یعنی الغیبت نعمانی غارہ الغارات غایہ الغایات. اس کی تفصیل نیچے لکھی ہے. جب آپ کو کہیں پر غا لکھا ہوا نظر آئے تو یہ کتاب الغارات اور کتاب الغایات کی طرف مشترکہ اشارہ ہوگا. اس طرف ہم بھی کتاب مکمل کرنے کے بعد متوجہ ہوئے، اسی لیے اب ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے کہ ان کتابوں کی تخصیص کر سکیں. اس کے آگے ہے غوالی لنالی، تحفۃ العقول، فتح فتوح الابواب، تفسیر علی بن ابراہیم، /کنز/جکی کنز الفوائد کراجکی، فضائل الشیعہ، مناقب ابن شہر آشوب، قلو ارشادات القلوب، قبا اور قل الاقبال، قبا الدرو، قضاء الحقوق، کتاب جعفر بن محمد بن شریح، رجال کشی، کشف الغما، کنزہ جکی اور /فوا، کنزۃ الفوائد کراجکی، کاف اور کما اکمال الدین، کافی، لحد یا حد الہدایہ، لخ المالی شیخ، لام خسا الخصال، لمی اور ما امالی بریکٹ میں لکھا ہے مفید، لد یا بلد البلد الامین،
لز کتاب الزید الزاد، المتزقہ المزنہ، میم تفسیر امام، ما امالی توسی، مو المؤمن، مجمع مجمع البیان، مجا مجازات نبویہ، محا محاسبۃ النفس، محض التمحیص، مخ بن جش مجالس ابن شیخ، مخ یا لخ مجالس الشیخ، مر مزار الکبیر، مسکن مسکن الفوائد، مشد مزار الشہید، مشکو مشکات الانوار، مس مصباح الشریعہ، مصباح مصباح الانوار، مسا مصباح الشیخ، مصر مصباح الزائر، معانی الاخبار، معی یا مد مجالس مفید، معتبر المعتبر، مق مجالس صدوق، مکہ مکارم الاخلاق، مل کامل الزیارہ، ملہو الملہوف، منصور در منصور در منصور، منا مناقب ابن جوزی، منیہ منیت المرید، منتخب یا خس منتخب البصائر، ما دلائل الامامہ طاہری، مہج مہج الدعوات، مہجہ کشف المہجہ، نر یا نس کتاب زید نرسی، نز النزہۃ، نبا تنبیہ الخاطر، نو نوادر راوندی، نس الکفایہ، نس یا نر کتاب زید نرسی، نون عیون الاخبار، نہا نہایت الشیخ، نی یا غی غیبت نعمانی، نصر نصر الدر، ین کتابی الحسین بن سعید یا الکتابۃ والنوادر، یف الطرائف، یر یا بسا بصائر الدرجات، یا من لا یحذر الفقیہ، یب یا تحز التہذیب، یج الخرائج، حیبہ رسالۃ الذہبیہ، ہد یا لحد الہدایہ، حلیلجہ رسالۃ الاہلیلجہ، اور بعض مقامات پر اشارات کے آخر میں مندرجہ ذیل الفاظ اشارات کی صورت میں لکھے جائیں گے، جن کا مقصد ہوگا کہ یا فظ یعنی الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، قاف متن میں موجود عبارت کا آپس میں لفظی اور معنوی قرب ہے، عین متن میں جو کچھ موجود ہے یہ بھی اسی طرح ہے، بعض ابواب کے آخر میں میم سے اشارہ کیا جائے گا جس سے مختلف احادیث مراد ہوں گی، حاشیے میں مہ کے ساتھ اشارہ کیا جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاشیہ اسی کتاب کا ہے جس سے حدیث نقل کی گئی ہے۔ یہاں پر یہ لسٹ بھی مکمل ہوتی ہے رموز و اشارات کی، اور چوتھا حصہ اس جلد نمبر 2 میزان الحکمت کا یہاں مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔